اللہ الرحمن الرحیم جہاد کے لفظی معنی کا مرادی معنی کیا ہے تو پہلے بیان کریں گے، اور یہ ہمارا ویڈیو سوال جواب میں ہوتا ہے، اور یہ سوال جواب میں جو ویڈیو ہوتا ہے یہ اسلامیات کے متعلق ہوتا ہے، اس لیے سبھی لوگ اس کو یاد کریں، سمجھیں، کیونکہ جب تک اسلامی تاریخ کو نہیں سمجھیں گے کیونکہ ہمیں اسلام کے بارے میں جاننا مشکل ہو جائے گا۔ سوال ہے کہ لفظ جہاد کے معنی بتاؤ۔ اب جواب ہے، جہاد کے معنی ہے جہاں تک ممکن ہو پوری طاقت صرف کر دینا، آخری درجہ کی جدوجہد کرنا۔ سوال، شریعت میں جہاد کس کو کہتے ہیں؟ جواب ہے کہ جہاد کے شرعی معنی بھی یہی ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ یہ کوشش راہ خدا میں ہو، حق کا بول بالا کرنے کے لیے ہو تو وہ شرعی جہاد ہے۔ جہاد کے شرعی معنی یہ ہوئے، اللہ کی راہ میں حق کا بول بالا کرنے کے لیے مقدور بھر پوری طاقت صرف کرنا اور آخری درجہ کی جدوجہد کرنا، یعنی اللہ کی راہ میں حق کا بول بالا کرنے کے لیے مقدور بھر پوری طاقت صرف کرنا اور آخری درجہ کی جدوجہد کرنا۔ سوال، یہ جدوجہد کس طرح ہونی چاہیے، تلوار سے یا جان و مال سے؟ جواب ہے کہ موقع اور محل کے لحاظ سے جس طرح مفید ہو اور جس سے مقصد حاصل ہو سکے اسی طرح ہونی چاہیے۔ اگر جان دینے کی ضرورت ہو تو جان قربان کریں، مال کی ضرورت ہو مال کی قربانی دے کر، اور جہاں حق بات کہنے میں عزت آبرو اور جان مال کا خطرہ ہو اور بات ایسی ہو کہ عدل انصاف حق کا بول بالا کرنے کے لیے اس کا کہنا ضروری ہو تو وہاں حق بات کہہ کر فرض جہاد ادا کیا جائے گا۔ سوال، جہاد کی حیثیت کیا ہے، فرض ہے یا واجب؟ اور فرض ہے تو فرض عین ہے یا فرض کفایہ ہے؟ یعنی فرض نماز کی طرح ہر ایک مسلمان پر فرض ہوتا ہے، یا فرض کفایہ یعنی ایک اجتماعی فریضہ ہے جس کا حکم یہ ہوا کرتا ہے اگر تھوڑے سے مسلمانوں میں سے ضرورت پوری ہو جائے تو سب مسلمانوں کی طرف سے وہ فرض ادا ہو جاتا ہے، کوئی گنہگار نہیں ہوتا، ورنہ پوری جماعت گنہگار ہوتی ہے۔ جواب، اسلامی تعلیمات میں جہاد فرض کی حیثیت رکھتا ہے، البتہ حالات اور ضرورت کے مطابق کبھی فرض عین ہوتا ہے، کبھی فرض کفایہ ہے، کبھی بالسیف ہوتا ہے، کبھی بالمال، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی پر جہاد بالسیف فرض اور کسی پر بالمال۔ جہاں تقریر و تحریر کے ذریعہ اعلان حق کی ضرورت ہو وہاں یہ اعلان حق بھی فرض ہو جاتا ہے، اور اس کے نتیجہ میں جو مصیبتیں جھیلی جائے ان پر جہاد کا ثواب ملتا ہے۔ سوال ہے کہ اس کا فیصلہ کون کرے کہ جہاد کس طرح ہو؟ جواب، قرآن پاک کی تعلیم یہ ہے کہ اس طرح کے تمام معاملات کا فیصلہ اولو الامر کریں گے۔ سوال، اولو الامر کون ہوتے ہیں؟ جواب، اگر شریعت کے مطابق اسلامی حکومت قائم ہے تو حکومت کے ذمہ دار اور مجلس شورا کے ارکان اولو الامر ہوں گے، اور اگر اسلامی حکومت نہیں ہے تو وہ صاحب بصیرت، تجربہ کار، معاملہ فہم، اہل علم اولو الامر ہوں گے جن کو مسلمانوں کی جماعتی سربراہی حاصل ہو۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کے علاوہ کیا کسی اور قسم کا جہاد بھی کیا ہے؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اول تلوار کے بغیر جہاد کیا، یعنی نرمی کے ساتھ بات فرمایا، نصیحت فرمائی، شکوک کو رفع کیا اور اس راہ میں ظلم سہے، مار پیر برداشت کی، مظلوم بن کر ظالموں کا جواب دیا، اخلاق کے ذریعہ سے ان پر اثر ڈالا۔ مکہ مکرمہ کی تمام زندگی مبارک اسی قسم کے جہاد میں گزری، اور لطف یہ کہ قرآن پاک میں اس کو جہاد کبیر قرار دیا گیا۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار کی جہاد کب فرض ہوا؟ جواب، مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد جب دیکھ لیا کہ اپنی حفاظت
اور دشمنوں کا سر مٹانے کے تلوار کے سوا کوئی چیز کام نہیں دے سکتی۔ سوال، جہاد جس میں بظاہر تباہی، بربادی اور قتل و خون ہوتا ہے، اسلام میں اس کا حکم کیوں کیا گیا؟ جواب، اس قتل و خون میں جیسے ظالموں کی تباہی معلوم ہوتی ہے، اسی طرح بہت سے فائدے بھی ہیں۔ مثلاً مظلوم قومیں ظالم حکومتوں سے نجات پائیں، ان کی فقہ مستی رفاکشی دور ہو اور جانوروں جیسی غلامانہ زندگی سے رہائی پا کر انسانوں کی زندگی بسر کر سکیں، ان کو اتنی مہلت مل سکے کہ وہ خود اپنے مستقبل اور اہل و عیال کے مستقبل کے لیے سوچ وچار کر سکیں، دینی اور دنیاوی ترقی کی راہ ہیں ان پر کھل سکے۔ کمزور آدمی جو ظالموں کے خوف سے سچا دین نہیں قبول کر سکتے، ان کے لیے راستہ صاف ہو جائے۔ اسلام اور مسلمانوں کو دشمنوں کے نرغے سے نجات ملے تاکہ دینی اور دنیوی اصلاح اطمینان اور آسانی کے ساتھ کر سکیں۔ دوسری قوموں پر روک قائم کیا جائے تاکہ اپنی حفاظت ہوتی رہے، اسلام کی شوکت تو برقرار رہے اور اسلامی ممالک دوسروں کے حملوں سے محفوظ رہیں۔ سوال، غزوہ، جیش اور سریہ میں کیا فرق ہے؟ سوال ہے، غزوہ، جیش اور سریہ میں کیا فرق ہے؟ جواب ہے، وہ لڑائی جس میں خود حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہوں غزوہ کہلاتی ہے، اور جیش بڑے لشکر کو کہتے ہیں، اور سریہ دستہ کو کہا جاتا ہے جس میں تھوڑے سے مجاہد ہوں۔ سوال، کیا جیش اور سریہ کے لیے کوئی خاص مقدار بھی ہے؟ جواب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سفر کرنے والے ساتھی بہتر ہے کہ 4 ہوں۔ سریہ 400 سپاہیوں کا بہتر ہے اور لشکر 4000 سپاہیوں والا۔ مگر یہ یاد رہے کہ علماء ذرا ذرا سے دستہ کو بھی سریہ کہہ دیتے ہیں، اور یہ بھی ضروری نہیں سمجھتے کہ وہ لڑنے کے لیے ہی گیا ہو، بلکہ اگر زمانہ رسالت میں 1-2 آدمی کو کسی واقعہ کی تحقیق کے لیے یا کسی معاملہ پر گفتگو یا کسی شخص کی گرفتاری کے لیے بھیجا گیا ہو تو اس کو بھی سریہ کہہ دیتے ہیں۔ سوال، اسلام میں سب سے پہلا لشکر کون سا تھا؟ جواب، جو ہجرت کے پہلے برس میں ترتیب دیا گیا، یعنی ہجرت سے 7 مہینے بعد رمضان میں۔ سوال، اس کے افسر کون تھے؟ جواب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محترم چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال، اس میں کل سپاہی کتنے تھے اور مہاجر تھے یا انصاری؟ جواب، 30 مہاجر۔ سوال، اس لشکر کا جھنڈا کیسا تھا؟ جواب، سفید۔ سوال، جھنڈا کس کے پاس تھا؟ جواب، حضرت ابو مرثد عنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ سوال، یہ لشکر کس کے مقابلہ میں بھیجا گیا؟ جواب، قریش کے ایک مسلح قافلہ کے مقابلہ میں جس کا سردار ابو جہل تھا، جو شام سے مال لے کر واپس آ رہا تھا۔ سوال، قافلوں کے مقابلہ میں کتنے آدمی تھے؟ جواب، 300۔ سوال، اس مرتبہ جنگ ہوئی یا نہیں؟ جواب، مجدی بن عمر قبیلہ جوہینہ کا ایک بڑا شخص تھا، اس نے بیچ بچاؤ کرا دیا اور لڑائی نہیں ہوئی۔ سوال، سب سے پہلا تیر اسلام میں کس نے پھینکا اور کس لشکر میں؟ جواب، اسی سال اگلے ماہ یعنی شوال میں ایک لشکر بطن رابط مقام کی طرف ابو سفیان کے مقابلہ میں بھیجا گیا، جس میں سے حضرت سعد بن وقاص نے کفار پر تیر پھینکا۔ اسلام میں یہ پہلا تیر تھا جو کفار پر چلایا گیا۔ سوال، اس دستہ کا نام کیا ہے؟ اس کے افسر کون تھے اور اس میں کتنے آدمی تھے اور اس میں فتح ہوئی یا شکست؟ جواب ہے، اس دستہ کو سریہ عبیدہ بن حارث کہتے ہیں، کیونکہ عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے افسر تھے اور اس میں کل سپاہی 60 تھے۔ خداوند عالم نے مسلمانوں کو فتح عنایت فرمائی۔